السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے، اگر آج کے لحاظ سے حساب لگایا جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی دولت تھی۔ شاید کسی نے آج تک یہ بات ہمیں نہیں بتائی۔ خیرات لینے والا غنی ہو جائے تو خیرات دینے والے کی کیا حیثیت ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کیا تھا۔ بہت خاص ویڈیو ہوگی آپ کے لیے، تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب حضرت عبداللہ کی جان بخشی کی ودیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے 100 سرخ اونٹ دے کر بچایا تھا۔ اگر ایک اونٹ 2 لاکھ کا ہے تو سرخ اونٹ کی قیمت 5 لاکھ ہوگی۔ اس لحاظ سے کم و بیش 5 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ جی ہاں، یہ حضرت عبداللہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جان بخشی کے لیے حضور کے دادا نے یہ کیا تھا، یعنی 5 کروڑ روپیہ انہوں نے خیرات کر دیا تھا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گھرانہ، وہ قبیلہ قریش کتنا مالدار تھا۔ ہمیں آج تک یہی بتایا گیا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم آج جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مضبوط ہوں، آپ کا دین مضبوط ہو، تو پہلے آپ کو مالی اعتبار سے مضبوط بننا ہوگا۔ اگر آپ مالی اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہیں، اچھے ہیں، تو آپ دوسروں کی مدد کرنے کے لائق بنتے ہیں۔ اور یہی پیغام ہے میرا کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں، جائز طریقے سے کمائیں لیکن کمائیں۔ قرآن پاک میں ہے، اور ان سے لڑنے کے لیے جو کچھ قوت سے اور صحت مند گھوڑوں سے جمع کر سکو سو تیار رکھو، کہ اس سے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسروں پر روب پڑے۔ سورہ انفال۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کو آپ جانتے ہی ہیں، نام کے ساتھ ہی غنی جڑا ہوا ہے۔ ہمارے مذہب میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو یہاں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس قوم کے نبی اگر کسی کو خیرات دے دیتے ہیں تو وہ غنی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خاص طور سے آج کے وقت ہماری سب سے پہلی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ روپے کمائیں، زیادہ سے زیادہ کمائیں، دولت ہو ہمارے پاس، تاکہ ہم کسی لائق بنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور جانیں۔ آپ کے پاس تلواریں تھیں، یعنی 9 تلواریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جملہ 9 تلواریں تھیں، اور آج بھی وہ تلواریں پوری آب و تاب کے ساتھ محفوظ ہیں۔ ان 9 تلواروں میں الرسوب وہ تلوار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کئی پشت سے منتقل ہوتے ہوئے آپ کو مل گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثتی تلواروں میں سے ہے۔ اس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ہیرے جواہرات کی قیمت کتنی ہوگی، کروڑوں ہوگی۔ تو وہ تلوار، ایک تلوار کی یہ بات ہے، سبھی تلوار کے بارے میں اگر میں بات کروں تو پھر مطلب کیا کہنا سب کا۔ نیزوں کے بارے میں بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 نیزے تھے۔ ذرہ کے بارے میں بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 ذرہیں تھیں۔ کمانے، احادیث میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 کمانیں تھیں، اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور ڈھالوں کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 ڈھالیں تھیں۔ میں نے اس کا حساب نہیں لگایا۔ آگے دیکھیے آگے کیا ہے۔ اونٹ، خچر، گھوڑے، گدھے اور بکریاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 گھوڑے تھے، 5 خچر تھے، جن میں سے اکثر قریبی ممالک کے بادشاہوں اور رئیسوں نے ارسال کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 گدھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 سانڈنیاں یعنی اونٹنیاں سواری کی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں 45 تھیں۔ آپ کے پاس 100 بکریاں تھیں۔ اس مقدار سے زیادہ نہ ہونے دیتے تھے، اور جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ایک بکری ذبح کر لیتے تھے۔ اب اس کی قیمت جانیں۔ 7 گھوڑے، اگر ایک گھوڑا 2 لاکھ کا ہوا
تو 7 گھوڑوں کی قیمت ہوئی 14 لاکھ۔ 5 خچر تھے، اگر ایک خچر 50,000 کا بھی ہو تو 2.5 لاکھ روپے یہاں بھی ہو گئے۔ 7 سانڈنیاں تھیں یعنی اونٹنیاں تھیں جو سواری کی تھیں، مان لیا اس کی قیمت 2 لاکھ تھی ایک کی قیمت، تو 14 لاکھ کی اونٹنیاں آپ کے پاس تھیں۔ دودھ دینے والی اونٹنیاں آپ کے پاس 45 تھیں، اگر ایک کی قیمت 2 لاکھ تو کل ہوئے 90 لاکھ۔ اور بکریاں آپ کے پاس 100 تھیں، مان لیا ایک بکری کی قیمت 15,000 ہے تو 15 لاکھ روپے کی بکریاں آپ کے پاس تھیں۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو 1,35,50,000 روپے کی مالیت کہ یہ جانور آپ کے پاس تھے۔ اور آگے دیکھیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات کے 11 علیحدہ حجرات تھے۔ اب اس حجرے کو آپ کوئی چھوٹا موٹا کمرہ نہیں سمجھیں گے۔ صرف حضرت عائشہ کے حجرے کی بات کریں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ خالی رکھی گئی ہے۔ تو 11 ازواج مطہرات کے 11 حجرے تھے۔ ان حجروں کی اگر کہیں قیمت آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کتنا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا؟ یعنی مطلب یہاں پہ میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، آپ خود اندازہ لگائیں۔ تلوار کی مالیت کم از کم 5 لاکھ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 زرہیں تھیں، 3 ڈھالیں تھیں، جن کی قیمت آج کے دور میں 3.5 لاکھ روپے ہے۔ اب یہاں دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو کیا کیا دیا تحفے میں یا خیرات میں۔ یہاں تحفے کی بات ہو رہی ہے۔ غزوہ حنین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک سردار کو 4500 بکریاں عطا کی تھیں، 4500 بکریاں، جن کی مالیت آج کے دور میں دیکھی جائے تو 4 کروڑ سے زیادہ بنتی ہے۔ اسی طرح 9 مسلم سرداروں کو 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی عطا فرمائی تھی۔ یہاں تک کہ عرب کے سردار بول اٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا عطا کرتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا غم مٹ جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اب یہاں دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے 100 اونٹوں، 1 بکری اور ازواج مطہرات کی جانب سے 1 الگ جانور کی قربانی کی۔ اگر ان کی مالیت آج کے دور میں لگائی جائے اور 1 اونٹ 2 لاکھ کا تصور کیا جائے تو 2 کروڑ مالیت کے صرف اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمائے تھے۔ میرے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ غریبی ایک بری چیز ہوتی ہے، نہیں۔ غریبی کے بارے میں دیکھیں، غریب جو کہا جاتا ہے تو غریب لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، اسٹرینجر، اجنبی۔ تو یہاں کہا گیا کہ غریب تھے، ٹھیک ہے، مسلمان غریب تھے، وہ اور دور ہوتا تھا۔ آج کے دور میں اگر آپ غریب ہیں تو پھر آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ آج کے دور میں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو مالی اعتبار سے مستحکم ہونا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو پھر آپ کے پاس طاقت ہے، اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو آپ کے پاس طاقت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو باقی قوم کے لوگ، جو باقی اقوام کے لوگ تھے، جو کسی بھی طرح مان لیں، مالی اعتبار سے مان لیں یا کسی بھی اعتبار سے جو کمزور تھے، ان لوگوں کو ایک بہت بڑا سہارا ملا اسلام کے نام پر، تو ان لوگوں نے اسلام کی طرف اپنے آپ کو جھکا دیا، وہ اسلام لے آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو بھی غریب لوگ تھے ان کی تعداد یہاں دھیرے دھیرے بڑھتی گئی، اور بعد میں یہی ہوا کہ اسلام قوم جو ہے، یعنی جو قوم ہے ہماری، جو مذہب ہے ہمارا، اس کے ماننے والے لوگ ہیں وہ غریب ہیں۔ دیکھیے وہ دور الگ تھا۔ میں کیا سوچ کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج کے دور میں اگر آپ کو مضبوط ہونا ہے تو سب سے پہلے آپ کو مالدار بننا ہوگا،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط تھے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ خیرات کر دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المال سے رات میں گھر واپس آتے تو جھاڑو پھیر کر آتے کہ اس میں کچھ نہیں بچے۔ تو یہ شان تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا ہونے کے بعد بھی اگر آپ بھوکے رہتے ہیں تب یہ شان ہے۔ تو یہ شان ہماری بھی ہے، ہم حلال روزی کمائیں، لیکن حلال روزی کمانے کے لیے صرف خود کو نہ دیکھیں، اپنے بھائیوں کو دیکھیں، اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے مذہب کو دیکھیں اور مضبوط ہوں، کیونکہ آپ کی مضبوطی مذہب کی مضبوطی کے لیے آج کے دور میں ضروری ہے۔ پتہ نہیں میری یہ بات کتنے لوگوں تک صحیح روپ میں پہنچی ہوگی۔ بہرحال جو میرے دل میں تھا وہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ یہ سب کچھ جو میں نے لیا یہ سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا، میں نے تحقیق کی تو یہ بالکل صحیح نکلا، تو میں نے آپ لوگوں کے حوالے کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔